بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 242 میں باب الشفقت اور رحمت علی الخلق فصل اول سے حدیث نمبر 4963 سے لے کر 4967 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن انس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائکه. رواہ مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء اور رسول مہرباں حبیب کبریا آپ نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، وہ شخص نجات یافتہ اور سابقین کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی برائیوں اور شر سے محفوظ و مأمون نہ ہوں. یہ مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عائشہ ام المؤمنین والمؤمنات رضی اللہ تعالی عنہا اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں. وعن عائشة وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق علیہ. حضرت عائشہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا، حضرت جبریل ہمیشہ مجھ کو ہمسایہ کے حق کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت جبرائیل حکم الہی کے مطابق بذریعہ وحی عن قریب ہی پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیں گے. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من اجل ان يحزنه. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا نے ارشاد مقدس و مطہر فرمایا، اگر تم 3 آدمی یکجا ہو تو 2 آدمی اس طرح سرگوشی نہ کرے کہ وہ تیسرا شخص نہ سن سکے، یہاں تک کہ وہ بہت سے آدمیوں میں مل جائے. اور یہ ممانعت اس وجہ سے ہے کہ ان دونوں کا یہ فعل یعنی آپس میں سرگوشی کرنا اس تیسرے آدمی کو رنجیدہ کرے گا، یعنی جب وہ اپنے سامنے ان لوگوں کو سرگوشی کرتے دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ یہ دونوں شاید میری برائی کر رہے ہیں یا میرے خلاف کوئی مشورہ کر رہے ہیں. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں تیسرے شخص کی موجودگی میں 2 آدمی آپس میں سرگوشی نہ کرے اس بات سے منع کیا گیا ہے. مثلا سفر کے دوران یا کسی تنہا جگہ میں 3 آدمی ماہوے سفر ہے یا مقیم ہے تو یہ جائز نہیں کہ 2 آدمی الگ تھلگ طویل مشورے کرے
کیونکہ اس سے وہ آدمی ڈر جائے گا کہ یہ دونوں میرے خلاف کوئی منصوبہ تیار کر رہے ہیں۔ ہاں، جب آبادی میں آ کر لوگوں سے مل جائے پھر تنہا مشورہ کیا کریں، کیونکہ اس میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وعن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحۃ ثلاثا قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، رواہ مسلم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، دین نصیحت ہے۔ حضور نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ ہم نے یعنی صحابہ نے پوچھا کہ یہ نصیحت اور خیر خواہی کن کے لیے ہے اور کس کے حق میں کرنی چاہیے؟ تاجدار انبیاء نے فرمایا، خدا کے لیے، خدا کی کتاب کے لیے، مسلمانوں کے اماموں یعنی اسلامی حکومتوں کے سربراہوں اور علماء کے لیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے دین کو قبول کیا جائے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی وحدانیت کا اسی طرح اقرار کیا جائے جس طرح قرآن کا اعلان ہے، اس کے اوامر و نواہی پر پورا عمل کیا جائے، اور اس کائنات اور ما بعد الکائنات پر اس کو بادشاہ علی الاطلاق مانا جائے اور اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے۔ والی کتابی، کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب مانا جائے، ہر قسم کے تغیر و تبدل اور تحریف سے محفوظ مانا جائے، اس کے احکام اور تعلیمات پر مکمل عمل کیا جائے اور اس کو تمام انسانوں کے لیے رہنما کتاب مانا جائے اور ہر زمانہ کے لیے اس کی تعلیمات کو مؤثر اور کافی و شافی تسلیم کیا جائے۔ والی رسولہ، رسول سے مراد تاجدار انبیاء رسول مہرباں حبیب کبریا حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور رسول اللہ کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا اور آخری رسول مانا جائے، آپ سے محبت و عقیدت رکھی جائے اور آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے، آپ کے پیغام کو دنیا کے تمام پیغاموں سے بلند و بالا تصور کیا جائے، آپ کو اپنی جان اور اپنے اقارب سے زیادہ محبوب مانا جائے اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ سے عقیدت و محبت رکھی جائے، آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جو امانت و رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کی تھی، آپ نے احسن طریقہ سے اس امانت کو انسانوں تک پہنچا دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول تھے اور دیگر رسولوں کی طرح اس دار فانی سے دار بقا کی طرف تشریف لے گئے ہیں، لیکن آپ کا جانا حیات ظاہری کا انکار تو ہو سکتا ہے، آپ آج بھی حاضر و ناظر ہیں اور اپنے امتیوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے اماموں اور حکمرانوں کے حق میں خیر خواہی یہ ہے کہ تمام جائز امور میں ان کی اطاعت کی جائے، ہر قسم بغاوت اور سرکشی سے اجتناب کیا جائے، ان کی دینی حالت کی بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے اور ان کو اچھی دعاؤں سے یاد کیا جائے۔ وعامتہم، یعنی عام مسلمانوں کے لیے دینی خیر خواہی اور نصیحت ہے۔ عام مسلمانوں کے حق میں خیر خواہی کا مطلب یہی بنتا ہے کہ آدمی ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کا طالب رہے، ان کو دین کی تعلیمات پہنچائے اور بھلائی کی دعوت کو عام کرے، ان کی ایذا رسانی سے اجتناب کرے، ان کو ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کرے، ان سے بہتر سلوک رکھے اور فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگا رہے۔
اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جریر بن عبداللہ قال بایعت رسول اللہ على اقام الصلاة وإيتاء الزکاة والنصاح لكل مسلم، متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ انہیں یوسف امت محمدیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی حسین تھے۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء اور رسول کبریا حضور مہربان سے اس بات پر بیعت کی کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا اور زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا ہر مسلمان کی خیر خواہی سے متعلق حضرت جریر بن عبداللہ کا قصہ اس حدیث مقدسہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم کی وفات سے کچھ ماہ پہلے اسلام لائے تھے۔ تاجدار انبیاء نے ان کو ہر مسلمان کی خیر خواہی کی تاکید فرمائی۔ انہوں نے اس پر بیعت کی اور اس پر اتنا عمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ان کا ایک عجیب و غریب سا قصہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے 300 دراہم کے عوض ایک گھوڑا خرید لیا اور پھر اس شخص سے کہا کہ آپ کا یہ گھوڑا 300 دراہم سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا آپ کو 400 دراہم پر فروخت کرو گے؟ اس شخص نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے۔ پھر حضرت جریر نے فرمایا کہ آپ کا گھوڑا 400 دراہم سے زیادہ قیمت کا ہے، کیا آپ اس کو مجھے 500 دراہم پر فروخت کرو گے؟ اس نے کہا یہ تو آپ کی مرضی ہے۔ اسی طرح حضرت جریر گھوڑے کی قیمت خود بڑھاتے گئے، یہاں تک کہ 900 دراہم کے عوض خرید لیا۔ کسی نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ خود پیسہ بڑھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تاجدار انبیاء سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ یہ شخص گھوڑے کی قیمت نہیں جانتا تھا، میں نے اس کی خیر خواہی کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی نہایت خوبصورت تھے، اسی لیے امت کے یوسف کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔